أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں الوطنیہ اسلامک سینٹر القصیم سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اس درس کا عنوان ہے سیرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا
اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، آج بتاریخ 3 رجب 1422 ہجری مطابق 20 ستمبر 2000 عیسوی اس تاریخ میں جو اجلاس زیر اہتمام مکتب توعیت الجالیات کے اندر وطنیہ کے اندر منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع بڑا ہی دلچسپ، عبرت آموز، درس اور نصیحت حاصل کرنے والا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اس کائنات کے ایک عظیم شہسوار، سپہ سالار، حکمراں صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ۔ کچھ تو مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، کچھ ہواؤں نے کچھ طوفان مچا رکھا ہے، لیکن آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں۔ پروگرام میرا خیال ہے ہال میں ہونا چاہیے تھا تو زیادہ موضوع ہوتا، لیکن بہرحال ہمارے شیخ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہیں، اور تیز ہو جائیں تو باعث وبال بھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان ہواؤں کو ہمارے لیے رحمت کی ہوا بنائے، اور ہمارے لیے زحمت کی ہوا نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الوطنیہ للدواجن کمپنی کی طرف سے جو اجلاس منعقد ہوا ہے، میں اس اجلاس میں یہاں کے مدیر اخی الفاضل عبد القادر زین حفظہ اللہ، اسی طرح سے ہمارے برادرم فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، اور اس دعویٰ سینٹر میں کام کرنے والے تمام اخوان اور احباب اور علماء کرام اور آپ حضرات، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی جس حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہاں جمع ہیں اسی طرح سے میدان محشر میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم تمام لوگوں کو جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے اس کائنات میں بھیجا، وہ دین نہایت ہی کامل و مکمل دین ہے، اور اللہ عز و جل نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس دین اسلام کو نازل کیا ہے، میں نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے،
اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی جو ادیان اس دنیا کے اندر آئے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جس کی طرف دعوت دی، وہ اس قوم کی اپنی بد نصیبی کی وجہ سے، شرارت و بدمعاشی کی وجہ سے اس دین کے اندر ملاوٹیں کی گئیں اور اس دین کے اندر خرد برد کیا گیا۔ اس دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی ہوا پرستی اور اپنے نفسانی خواہشات سے اس کے اندر کم و بیشی کرنا شروع کی، چنانچہ اس دین کی شکل و صورت ختم ہو گئی، مٹ گئی، بگڑ گئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت یوسف کنعانی کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا دین تھا، اس کو آخری شکل میں آخری شکل دے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی، مختلف انداز سے اس کی حفاظت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کائنات میں زندہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے سے اس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرواتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، وصال کے ایام آئے، آخری دن آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ بھیجا تاکہ وہ اپنے نبی کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قرآن کریم کا دور کروائیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ تو یہ اپنایا، دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے انہی انسانوں میں سے، ہمیں اور آپ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ایسے ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کی مثال قیامت تک کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام یہ پہلے وہ اشخاص تھے، پہلے وہ انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور وہ کتنے خوش نصیب تھے، وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ توجہ میری طرف دیں، کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ نے یہ بنیادی باتیں نہ سنی تو آگے کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں یہاں وقت پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہم یہاں لگائیں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں، کوئی علم حاصل کر کے اٹھیں۔ یہاں کوئی لفاظی نہیں، یہاں کوئی قصہ گوئی نہیں، یہاں کوئی جو ہے افسانے اور کہانیاں نہیں، بلکہ یہاں آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی توجہات کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، سب کو ہمارے حوالے کر دیں، اور سراپا گوش ہو کر کے مکمل سماعت بن کر کے میری باتوں کو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہاں سے اٹھیں تو یہ عزم لے کر کے اٹھیں، یہ حوصلہ لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنا ہم نے سنا ہے، جتنا ہم نے کہا ہے، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ جانتا تھا کہ ہم جس کو اپنے نبی کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں، جس کو نبی کی صحبت عطا فرما رہے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے۔ بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ایک بنانے خالق اپنے مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا حال بھی، ان کا ماضی بھی، ان کا مستقبل بھی، دلوں کا بھید جاننے والا بھی، دماغ بنانے والا بھی، سب کچھ اللہ عز و جل ہے، خالق سماوات والارض ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیں کن
کن لوگوں کو اپنے نبی کے پیچھے لگانا ہے، کن لوگوں کو اپنے نبی کے دائیں بائیں رکھنا ہے، کن لوگوں سے اپنے اسلام اپنے دین کی حفاظت کروانی ہے، تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش بخت تھے وہ لوگ، کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو جنہیں اللہ عز و جل نے منتخب فرمایا اپنے نبی کے ساتھ اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، سفر کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اپنے کلام کا حفظ، اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے، اپنے باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش بخت رہے ہوں گے وہ لوگ، اور یقیناً تھے۔ میرے عزیزو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اور آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، اس وقت 1,24,000 سے کہیں زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور یہ وہ ٹیم تھی جو جاہلوں کی ٹیم نہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک مفسر، ایک ایک محدث، ایک ایک حافظ قرآن، ایک ایک حافظ الحدیث، نبی کی سنتوں کے اوپر صرف ذہنوں اور دماغوں کے ورقوں پر انہیں نوٹ نہیں کیا تھا، بلکہ سراپا چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی سنتوں کی تصویر نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، جن کی آپ سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس باپ نے بھی اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہوگی، ذرا غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت ایک ایک سنتوں کے اس قدر پابند ہیں کہ جب حج کرنے جا رہے ہیں اپنے اونٹنی کو تھوڑی دیر کے لیے راستے سے ہٹا کر تھوڑا سا جو ہے کنارے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، عبداللہ راستہ تو یوں ہے، تم ادھر سے تھوڑا سا اونٹنی کو پھرا کر کے کیوں آگے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ حج کیا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ بیٹھے تھے، اس جگہ جب پہنچے تھے، تو آپ نے اس جگہ سے اپنی اونٹنی کو نیچے اتارا تھا اور نیچے اتار کر پھر آگے بڑھے تھے۔ میں انہی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ کہیں جاتے کسی جگہ یوں ہی بیٹھ جاتے، لوگ پوچھتے یہاں بیٹھنے کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اس جگہ میرے نبی بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ سنتوں کا یہ درجہ تھا ان کی نظروں میں، ان کی دلوں میں اپنے نبی کی یہ محبت تھی۔ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا، اور انہوں نے حق ادا کیا۔ انہوں نے اپنے تن سے، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اپنے خون سے، اپنی آل اولاد، اپنے گھر بار، سب کچھ کو اپنے اللہ کے، اپنے نبی کے اس دین کے لیے تج دیا، قربان کر دیا، لیکن ان کی پیشانیوں پر کبھی بل نہیں آئے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ میرے نبی کس طرح سے راضی اور خوش رہیں، میرے نبی کے ہونٹوں پر کس طرح سے مسکراہٹیں کھلتی رہیں، میرے نبی کا چہرہ کس طرح سے حشاش و بشاش نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا، ان آسمانوں نے وہ دن بھی دیکھے، ان چاند اور سورج نے وہ ایام بھی دیکھے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، ایک ماں اپنی چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑا کر کے لاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرا کوئی لاڈلا بیٹا تو نہیں ہے، میرا کوئی گبرو نوجوان بیٹا تو نہیں ہے، میرا کوئی بالغ اور بڑا بیٹا تو نہیں ہے، اللہ کے نبی، جہاد میں شرکت کے لیے میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میری بھی یہ خوشی ہے کہ میں بھی جب میدان قیامت کے اندر اللہ کے ہاں سر محشر اللہ شہیدوں کو پکارے، شہیدوں کے والدین کو پکارے، تو میری تمنا ہے کہ میں بھی شہید کی ماں کہلانے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچوں اور میرا بھی نام شہیدوں کے ماؤں کے فہرست میں نوٹ کیا جائے۔ میرے نبی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جہاد کے اندر شریک کر لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی، یہ تو تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو گھوڑے پہ چڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس ماں کے دلوں کے اندر، اللہ اکبر، دل چھلنی ہو گیا۔ کہا، اللہ کے نبی، اگرچہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ یہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں کہ ناگہاں عین میدان جنگ کے اندر اگر کسی دشمن کی تلوار میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چلنے والی ہو، اس میرے لاڈلے کو سامنے کر دیا جائے، میرے لاڈلے کی گردن کٹ جائے، میرے نبی کی گردن محفوظ رہ جائے۔
یہ جذبے تھے، یہ محبتیں تھیں، یہ قربانیاں تھیں، یہ ایثار تھے، یہ حوصلے تھے ان عورتوں کے، ان ماؤں کے، ان بہنوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں میں بیٹھا کرتی تھیں، ان کو دیکھتی تھیں، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتی تھیں، ان کے واعظ اور نصیحت سے استفادہ کرتی تھیں۔ ان کے دل اللہ کی قسم منور و مجلہ تھے، مصفہ تھے، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا تھا، جانچ لیا تھا، ابتلا اور آزمائشیں کر کر کے ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزما کر کے دیکھ لیا تھا۔ جبھی عرش سے آواز دیتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو ہم نے سنوارا سجایا ہے اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ آپس میں نہایت ہی نرم ہیں، آپس میں شفیق اور مہربان ہیں، لیکن دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں، دشمنوں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم، کوئی مروت نہیں۔ یہ صفات اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ عرش سے آواز آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ میرے عزیزو، جنتی دیکھنا ہوتا چلتے پھرتے جنتی، چلتے پھرتے جنتی تھے، وہ چلتے پھرتے جنتی تھے۔ اللہ اکبر، میں کہاں لے کے چلوں؟ الغرض مجھے پورے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت تو نہیں بیان کرنی، مجھے انہی جیالوں میں، انہی بہادروں میں، انہی نیک خصلتوں میں، مجھے انہی عظیم شخصیتوں میں ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، جس کی شخصیت کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس شخصیت کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کا نہ کوئی سر نظر آئے گا، نہ کوئی پیر نظر آئے گا۔ وہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت، ایک صحابی کہتے ہیں جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم کا پڑھا جا رہا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، ایک بخاری کہتے ہیں ایک صحابی، ایک شخص وہ جنازے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے کان میں ایک شخص کہہ رہا تھا اے فلاں تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے، تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے، کس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہو؟ اتنا عظیم شخصیت کا مالک، اتنی عظیم شخصیت ہے یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے تو وہ یہی کہتے رہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو میرے ساتھ عمر اور ابو بکر تھے، میں نے فلاں چیز کھائی تو ابو بکر اور عمر تھے، میں فلانے جہاد میں شریک ہوا ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھا، میں فلاں جگہ چل رہا تھا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی اپنا تذکرہ کرتے تھے وہاں ابو بکر اور عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں غالباً عبداللہ ابن عباس یا عباس کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میرے کندھے کے پاس، میرے کانوں میں جو یہ آوازیں آ رہی تھیں، یہ باتیں جو شخص کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو ایک بات اور بتاؤں، جس طرح سے ہمارا نبی تمام کائنات کے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہمارا مسلمانوں کا، مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عرفہ، سب سے زیادہ بلند مقام لے کر کے آئے، سید العرب والعجم، سید الانبیاء کا خطاب لے کر کے آئے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح سے ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح سے ہمارے نبی کی یہ امت بھی قیامت کی صبح تک تمام نبیوں کی امتوں سے افضل و اعلیٰ قرار پائی گئی ہے۔ تمام نبیوں سے، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت نوح ہوں، چاہے حضرت یعقوب ہوں، چاہے حضرت ابراہیم ہوں، چاہے جو بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، تمام نبیوں کی امتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہمارے نبی کی امت تمام امتیوں کے اوپر مقام اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوگی۔ ہے حقیقت کی نہیں ہے یہ آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے یقیناً ہے یہ ایمان۔ اور سنو، ان امتیوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کا مقام حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں یہ بھی سنتے چلو۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اور قیامت کی صبح تک، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی کے بعد ان کا مقام و درجہ ہے. تمام انبیاء اور رسول کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام و درجہ ہے. لیکن ان انبیاء اور رسول کے بعد اگر اس روئے زمین میں تمام نبیوں کی امتوں کو ملا لیا جائے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شامل کر لیا جائے، ان امتوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اگر کوئی مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. میں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں، میں یہاں نہیں کرنا چاہتا. اور ان کے بعد اگر کوئی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے تو ہم اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے مقام و مرتبے میں تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ آتا ہے. اور اس کے بعد ان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو عشر مبشرہ کا مقام آتا ہے. وہ 10 خوش نصیب لوگ جنہیں دنیا ہی کے اندر نبوت نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اس کے بعد مہاجرین کا مقام آتا ہے. اس کے بعد انصار کا مقام آتا ہے جنہوں نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. اور انصار کی بات آئی ہے، ایک بات سناتا چلوں، دل میں آ رہی ہے تو سنا دیتا ہوں. سیرت تو عمر فاروق اعظم کی ہے، لیکن بات آئی ہے اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کون سا وہ مقام ہے، کون سا وہ موقف ہے، کون سی وہ جگہ ہے، کون سا وہ غزوہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں اور عمر ان کے پہلو میں کھڑے ہوئے نظر نہ آئیں. اللہ اکبر. حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک شخص کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے چشمے ابر اٹھائی اور آپ نے فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو کائنات میں اور کون ہے انصاف کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، عمر کے ہاتھ تلوار کے اوپر تڑپ گئے اور بے نیام کر لی تلوار اور کہا دعنی یا رسول اللہ اقتل هذا المنافق، نبی اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ کے انصاف پر یہ اعتراض کر رہا ہے. اللہ اکبر. نبی نے کہا نہیں چھوڑو، اس کی اولاد میں سے کچھ ایسے شرپسند پیدا ہوں گے جو دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. کلمہ پڑھیں گے، نبی کا بھی کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوں گے. اگر میں انہیں پا گیا لوجدتہم لقتلت قتل عاد، اگر میں انہیں پا گیا اپنی زندگی میں تو میں ان سے اس طرح سے قتال کروں گا اور ان کو اس طرح سے تکا بوٹی ان کی اڑاؤں گا جیسے قوم عاد کی تکا بوٹی اڑائی گئی تھی. اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت ملا، مکے کے قریش بھی آئے ہوئے تھے، 200-250 پونے 300 کے قریب جو بھی رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اٹھا کے ان کو دینا شروع کیا، خوب دیا. 100 اونٹ، 200 اونٹ، 50 اونٹ، خوب مال غنیمت زرو جواہر ان کو دینا شروع کیا. بات عجیب و غریب تھی. انصاری صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آج اللہ کے نبی نے زمانے کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی مکے کے لوگوں کو دیکھا ہے، اس میں ان کے اعزا بھی ہیں، ان کے اقارب بھی ہیں. اللہ کے نبی انہی کو دیے جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور کسی سننے والے نے یہ بات سنی
کسی سننے والے نے اس اجتماع میں یہ بات سنی اور جا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی، اور یہ غیبت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر کہیں شر پھیل رہا ہے، اگر کہیں برائی پھیل رہی ہے، اگر کہیں نبوت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اگر کہیں تہمت لگائی جا رہی ہے، اگر کہیں بہتان تراشیاں کی جا رہی ہیں، اگر کہیں بدعقیدگی پھیلانے کا خطرہ ہے، اس کو اوپر تک پہنچانا یہ غیبت نہیں ہے، یہ عین فریضہ ہے، یہ نہی عن المنکر ہے جس کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں بپا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ برائی تھی، صحابی نے سنی یہ بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ان باتوں کو کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ مال غنیمت تقسیم کر چکے، سب جا چکے، تقسیم کر چکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کی جھرمٹ میں آئے، اور کون سے انصاری صحابہ؟ اللہ اکبر، وہ انصاری صحابہ جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولتیں، اپنے گھر، اپنے بار، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور قربانیوں کا وہ بے مثال منظر تاریخ نہیں بھلا سکتی ہے کہ جب ایک شخص جب آتا ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر، تو ایک صحابی کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اس نے اپنے بیوی کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، یہ جس بیوی کو کہے طلاق دینا میں اسے طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے شادی کر لے۔ قربانی کے یہ جذبے بھی دیکھے ہیں ہم نے، ہماری تاریخ ایثار اور قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ تمہارے سلف کی تاریخیں ہیں کہ اگر تم پڑھتے رہو، اللہ کی قسم، سوتے اٹھتے بیٹھتے، تو تم ایسے مسلمان نہ رہو گے، بلکہ ایسے مسلمان رہو گے، ایسے مسلمان رہو گے کہ رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ تمہارے بعد میں گریں گے، تمہاری دعائیں پہلے قبول کی جائیں گی۔ لیکن ہماری بد نصیبیاں، ہماری بد اعتقادیاں، ہماری بد مذہبیاں ہمیں لے ڈوب رہی ہیں، اور اسلام سے ہماری دوریاں ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ ہم نے اسلام سے نفرت کی، اللہ کے اس دین کو بھلایا، اللہ کے دین سے دوری کی، ہم نے اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کے سینوں کو اسلام کی شمعوں سے منور نہ کیا، اپنے بچوں کو مال و دولت کمانے کے لیے مختلف قسم کے پیشے ورانہ تعلیم دی، کسی کو میکینک بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو ڈاکو بنایا، کسی کو چور بنایا، کسی کو بدماش بنایا۔ ہم نے بے توجہی سے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ بنایا، لیکن اگر نہ بنایا تو دین کا سپاہی نہ بنایا، دین کا مجاہد نہ بنایا، قرآن و سنت کا حافظ نہ بنایا، قرآن کا پڑھنے والا نہ بنایا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں قرآن کے پڑھنے والے، اکثر و بیشتر لوگ بیچارے نکل جائیں گے کہ وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، سمجھنا تو بہت دور کی بات رہی، پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس بد نصیبی پر بھی اگر اللہ تمہیں اس روئے زمین پر چلنے کی مہلت دے رہا ہے، زندگی کی مہلت دے رہا ہے، اللہ کی قسم، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اسے تو مٹا دینا تھا، لیکن شاید میرے نبی مدینے والے حبیب کی دعائیں ہیں جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اور جس کے دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے آج ہم سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہمارے اوپر اس زمین کو پھٹ جانا تھا، اس آسمان کو ٹوٹ کے بکھرنا تھا، اور ہمارے اوپر وہ بلائیں، وہ مصیبتیں آنا تھیں جو مصیبتیں پچھلی قوموں کے اندر آئی ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، شکر کرو اللہ تبارک تعالیٰ کا، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو دین کا سپاہی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں تلاوت کرواؤ، اپنے بچوں سے احادیث سنو، نبی کی پیاری پیاری باتیں سنو۔ جہاں برکتیں ہیں، وہ لوگ کوئی ڈاکٹر نہ تھے، وہ لوگ کوئی انجینئر نہ تھے، لیکن دنیا کے مسیحا بن کے پھرتے تھے، وہ لوگ کوئی فوجی جرنیل ٹریننگ لینے والے نہ تھے، لیکن قیصر و کسریٰ ان کے قدموں کی آہٹوں سے لرزتا اور کانپتا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ مردہ رگوں میں روح کس نے پھونکی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ روح کیوں نہیں ہے؟ یہ روح ہے، یہ دین موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، قائم و دائم رہے گا، لیکن اس روح کے اپنانے والے، اپنے رگو پے میں اس کو سمونے والے نہیں رہے،
اس لیے میرے عزیزو، یہ تاریخ اس لیے بتلائی جا رہی ہے، یہ ہسٹری، یہ اتہاس اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی روش کو چینج کرو، تبدیل کرو۔ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو۔ برسوں سے تم اسی روش پر چل رہے ہو، ذلت و رسوائیوں کے سوا تمہیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غلطیاں کہیں نہ کہیں ہیں، خرابیاں کہیں نہ کہیں ہیں، ورنہ یہ بجلی کیوں نہیں جلتی ہے؟ وائر کہیں نہ کہیں سے شارٹ ضرور ہے۔ کثرت اللہ اللہ، کوئی قوم دنیا کی اتنی کثیر تعداد میں موجود نہیں ہے جتنی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ دولت، اس کا تو کہنا کیا، دولت کتنی کہ دنیا میں اتنے مالدار جتنے مسلمان ہیں دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہے، لیکن عزت و آبرو دنیا دیکھ رہی ہے، ایک گنڈا چیخ رہا ہے مسلمان مسلمان مسلمان، اور ہم ہیں منہ دبائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گنڈا چیخ رہا ہے جو خود دہشت گرد ہے، خود آتنکواد ہے، خود گنڈا ہے، لیکن آج اس کی باتوں کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ یہ وجہ تھی، اور ایک زمانہ تھا کہ روم، بادشاہ روم، یہی یورپ کا روم یورپ کا، جس کی سرسبز اور شادابیاں آنکھوں کو چکا چوند کر رہی، جس کی تہذیب و سخاوت آج دنیا کے اندر اپنانے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار ہیں، آنے والی نسلوں تک کے لیے یورپ کی تہذیب و تمدن اپنانے کے لیے باقاعدے طور اور طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہی یورپ ٹیکس دیتا تھا، ٹیکس۔ ہارون رشید کے زمانے میں ٹیکس آتے تھے وہاں سے، اور کسی موقع پر اس نے کہا میں ٹیکس نہیں دوں گا۔ اب ہارون رشید کے دربار میں پیغام پہنچا کہ رومیوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہارون رشید نے خط لکھا، یہی الفاظ تھے، رومی کتے، یہ الفاظ تھے، رومی کتے، جس بات کا تو نے انکار کیا ہے اس کا حشر بہت جلد دیکھے گا تو۔ لشکر جرار لے کر خود امیر المومنین ہارون رشید لشکر جرار لے کر پہنچے، اور اس تغفور یا نغفور یا جو بھی نام تھا اس شہزادے کا جو نیا بنا تھا، تخت پہ آ کے بیٹھا تھا، اس کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کروا کے اپنے پائے تخت کے پایوں سے اس کو بندھوایا، کہا بول دیکھ تیرا حشر کیا ہو رہا ہے۔ یہی یورپ جس کی غلامی میں جانے کے لیے لوگ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تمہارا دور بڑا حسین، ماضی تمہارا بڑا ہی خوبصورت۔ 850 برس حکومتیں ہم نے بر صغیر میں کی۔ کتنے سو برس؟ 850 برس، معمولی نہیں۔ لیکن یہ رنگیلے شاہ تھے سب، یہ اسلام کے شیدائی نہ تھے، یہ تھے عبداللہ عبد الرحمن۔ لیکن یہ جہاں ایک طرف مزاروں کو بناتے تھے اور بڑے بڑے لال قلعے بناتے تھے، قطب مینار بناتے تھے، بیوی کی محبت میں تاج محل بناتے تھے، جس کی مثالیں دی جاتی، جہاں پہنچ کر اس عشق و محبت کے فسانوں کے ماحول میں ملکی سیاستوں کو صحیح کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ بھی فیل ہوتی، وہ بھی بے معنی ہوتی۔ شادی شدہ کنوارے جمع ہوتے ہیں، جہاں جام سے جام ٹکرائے جاتے ہیں۔ دنیا نے یہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک کنوارے وزیر اعظم سے جام ٹکرائے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں کہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگیلے شاہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کا کام نہیں کیا ہے۔ اگر یہ اسلام کا کام کرتے تو اے بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں، اللہ کی قسم اس بر صغیر میں کوئی بھی غیر مسلم نظر آتا نہیں نظر آتا۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قلعے اور ان کے مردہ قبروں کے اوپر جا کے گنبدیں بنواتے تھے، وہیں جا کے مندروں کی بھی تعمیر کیا کرتے تھے۔ بہت کم ایک دو کا بیچارے گزرے ہیں بادشاہ جن کے اندر غیرت آئی ہے۔ تو چڑیا جب دانا چگ گئی تو ایک سے کیا ہوتا ہے، ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے، یہ کیا کر سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہماری تاریخیں موجود ہیں،
لیکن چوروں نے قبضہ کیا، ہم نے دوسروں کو مدد کے لیے بلایا. سمجھو ذرا اس مسئلے کو. چوروں نے قبضہ کیا، تن کے گورے من کے کالوں نے قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے. ہم نے مدد کے لیے بلایا لوگوں کو، لوگ آئے، ہمارے اپنے لوگ تھے، ہمارے اپنے ہم وطن تھے، آئے ہماری مدد کے لیے. ہم مدد کریں گے، مل جل کر کے ملک آزاد کروایا. یہی چور خود غبن کر کے بیٹھ گئے، یہی خود غبن کر کے بیٹھ گئے جو ہمارے پڑوسی ہم وطن ہم زبان تھے. ان کو تو چاہیے تھا 850 برس تم نے حکومت کی ہے، چور کو بھگا دیا ہے، یہ چابی لو، ملک چلاؤ چلاؤ. ہوا کیا نتیجہ؟ ہماری بے راہ روی، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بے تعلیمیاں، ہماری اپنے اسلاف سے رشتوں کو توڑنا، تمام سب چیزیں ہیں. اس کے اسباب ایک ہی نہیں، کئی. اور جتنی مردہ پرست قومیں تھیں سب خاموش، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سلطان الہند کے نعرے لگاتی تھی. سلطان الہند کے بولو، فقیروں کے دیش میں سلطان الہند اکیلا نظر آ رہا ہے. اس کا نہ کوئی وزیر ہے، اور وزیر بہت ہیں، سب زیر زمین مدفون ہیں. یہ سلطان الہند ہے جس کی ٹوپیاں لے جا کر کے پہنائی جاتی. انتظار کرتے رہے سجے سجائے. وہ محل سرا میں، باقاعدے محل سما میں، جہاں سما کی محفل معین الدین چشتی اجمیری کی لگتی تھی، وہاں چارپائی بچھائی گئی تھی کہ بابو آئیں گے، وشرام کریں گے، آرام کریں گے. بابو تاج محل ہی دیکھ کے لوٹ آئے، بابو تاج محل دیکھ کے لوٹ آئے. کسی نے پوچھا سجادہ نشین سے کہ حضرت تو آئے نہیں. ساری 1.5-2 مہینے کی تیاریاں، اجمیر کی گلیوں میں جو گوہ پیخانے بہتے تھے سندھیوں کے، ان کو تو پاک و صاف کر کے عطر اور خوشبوؤں سے اور پھولوں سے سجایا گیا تھا 1.5-2 مہینے کی، اور بابو آئے نہیں زیارت کرنے. کیوں؟ کہنے لگے خواجہ صاحب جن کو بلاتے ہیں وہی آتے. ہم نے کہا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مسل ہے. خواجہ صاحب 1.5 مہینے سے نہیں بلا رہے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا. آج جب وہ چلے گئے تو تم کو بڑا علم ہو رہا. یہ وہ قومیں ہیں جو کبھی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو. فالٹ ہے، وائر شارٹ ہے، جب ہی یہ بجلی نہیں جل رہی ہے. تمہیں علم نہیں ہے؟ بہت ہوشیار لوگ ہو، بھولے بھالے نہیں، بڑے چالو لوگ ہو، بہت ہوشیار لوگ ہو، لیکن شیطان آ کے تمہاری سوئچ یہیں آف کر دیتا ہے جب دین اور قرآن اور سنت کی بات آتی. یہیں شیطان سوئچ آف کر دیتا ہے. بیٹا آگے مت بڑھ، انارکی پھیلے گی. بیٹا آگے مت بڑھ، ہوا پرستی آئے گی. بیٹا آگے مت بڑھ، گمراہ ہو جائے گا. بیٹا آگے مت بڑھ، بد مذہب ہو جائے گا. بیٹا آگے مت بڑھ، غلامی کا پٹا چھوڑے گا، تقلید کی یہ جو زنجیریں گلوں میں ڈالی ہیں چھوڑے گا تو بدماش ہو جائے گا. ہم انہیں بدماش نظر آتے ہیں شریفوں کو. یہ چہرے دیکھو شریفوں کے، ہم انہیں کیا نظر آتے ہیں؟ بدماش نظر آتے ہیں، بد مذہب نظر آتے ہیں. اللہ سمجھے گا قیامت کے دن، اللہ سمجھے گا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں واقعہ عرض کر رہا تھا. کون سا؟ اللہ اکبر. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. ہواؤں نے بھی رخ بدل دیے. بدلے کہ نہیں بدلے؟ ارے تم اگر ٹھہر جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہوائیں تو ہوائیں ہیں. ارے تم جدھر چلو گے اللہ کی رحمتیں اسی طرف تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی. کہاں ہو تم؟ اللہ تمہیں آزماتا ہے، تمہارا دل دیکھتا ہے. تم ہواؤں سے ڈرتے ہو. یہ ہوائیں ہمارے غلام ہیں، اللہ نے انہیں ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اور جہاں اللہ کے غلام کھڑے ہو جائیں، صحابہ کرام جنگلوں میں چلتے تھے اور جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا اعلان کرتے تھے ہم اللہ کے بندے آج رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں. اے موذی جانورو، یہاں سے دور ہٹ جاؤ، نکل جاؤ. روایتوں کے اندر آتا ہے شیر، بلیاں، چیتے اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے جنگل چھوڑ کے جایا کرتے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے اور اس راستے سے ان کی مدد فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے عزیزو، دیکھا آپ نے نا، ہوائیں اپنا رخ بدل کے اللہ نے کہیں اور پھیر دیا. یہ سب غلام ہیں اللہ کی، نوکر ہیں اللہ جدھر چاہے اللہ ادھر ہی پھیر دیتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کر رہا تھا میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انصار صحابہ کو جمع کیا اور ذرا بات سمجھنے کی ہے، واللہ ذرا اطمینان سے سنو، اگر کتنی پیاری بات ہے یہ، کتنی پیاری بات ہے یہ، اللہ کے نبی کا انداز بیان دیکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مال دولتیں تقسیم کر دی، انصاری صحابہ کو جتنے بھی تھے کسی کو کچھ نہیں ملا، اللہ اور ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے جھرمٹ میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، میں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ ایک بات بتلاؤ۔ صحابہ سے اللہ کے نبی پوچھنے لگے ایک بات بتلاؤ، ایک بات یہ بتلاؤ، کیا ایسا نہیں تھا، کیا ایسا نہیں کہ جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا تو تم نے مجھے اپنے گلے لگایا؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تم نے میری سچائی کی گواہی دی، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے جب دنیا نے میرے قدموں کی آہٹوں کو خاموش کرنا چاہا مکے کی سنگلاخ زمینوں پر تو تم نے مدینے کی نرم نرم زمینوں پر مجھے طلب کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے جب دنیا نے مجھے دھتکارا تو تم نے اپنا بنایا، اب بتاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو مال و دولت لے کر کے جائیں، لوگ تو مال و دولت لے کر کے جائیں اور تم اپنے نبی حضرت محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی آنکھیں بھیگ گئیں، سسکیاں شروع ہو گئیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے اس تقسیم پر اللہ کو رب مانتے ہوئے راضی اور خوش ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، دنیا کی دولتیں ہماری نظروں میں ہیچ ہیں، دنیا دولت لے کر کے جائے، ہم امام کائنات کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھی ہے اب تو تمہاری نظر جدھر اٹھے گی وہاں تمہیں کوئی نہ کوئی وہابی نظر آئے گا، وہابی ہی نہیں اس کی مسجد بھی نظر آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور یہ دعوت الحمدللہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اس کے اندر باندھ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کٹ کٹ کے مسلمان قرآن و سنت سے محبت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سیدھی سادی، نہ کسی ملے کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی پیر کی، نہ خانقاہ والے کی، نہ رضوی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی، نہ شافعی کی، نہ مالکی کی، نہ حنبلی کی، نہ حنفی کی، نہ تیجانی کی، نہ رفاعی کی، نہ بدو کی، نہ کسی کی، نہ کسی کی، رب کے قرآن کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، بس یہی دعوت ہے۔ اور یہی دعوت تھی محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی۔ اور ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ایسے مصائب، ایسے مشکلات کے سامنے ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں آ سکتے ہیں، اور لوگ آ سکتے ہی نہیں، کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صبر کرو، صبر کرو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ہے، صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، انشاءاللہ تعالی والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تم جتنی بھی گول کرنا ہے کر لو، جتنے بھی گول کرنے ہیں کر لو، لیکن آخری گول فائنلی کس کی ہوتی ہے؟ متقیوں کی ہوگی، متقیوں کا گول ہوگا، متقیوں کی آخری بال ہوگی، اور اسی کے اوپر جناب علی میچ کا ڈرا خلاص ہو جائے گا، فائنل ہو جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین۔ میرے عزیزو، ہمیشہ کفر ناچتا ہے، بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کتاب و سنت کے سامنے وہ الحمدللہ اس کی نہیں چلتی۔ تو آپ کتاب و سنت کو اپنائیں، ان کی تاریخ، ان کا واقعہ، ان کی کہانی، ان کی سیرت سننے کا مین مقصد اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی مشکلات کے بجائے بہت قریب سے آپ کو 100 150 200 سال پہلے کے چند مصیبت، چند دشمنان دین کے
چہرے کھول کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پرائے نہیں، غیر نہیں، یہود نہیں، نصارہ نہیں، غیر مسلم نہیں، خود کلمہ پڑھنے والوں کے دشمن بن گئے اور ان کے قتل کے حامی ہو گئے۔ آج بھی ایسے کلمہ پڑھنے والوں کے دشمن موجود ہیں کہ تمہیں مسجدوں سے نکال دیں گے، تمہیں تالے لگا دیں گے، لیکن اس پہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، صبر کرو۔ اور وہ گمراہ بھائی ہے، وہ مریض ہے، تم ڈاکٹر ہو، تمہارے پاس دوا ہے تو اس کو دوا دو، صبر سے، پیار سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے۔ میرے عزیزو، اللہ تم یہ صبر کرو گے، صبر کرنا بھی عبادت ہے، صبر کرنا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تمہیں ایک مصیبت آئے نماز پڑھو، صبر کرو۔ نماز بھی عبادت ہے اور صبر کرنا بھی عبادت ہے، دونوں سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انہی پاک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو بھی اس حق کے خلاف لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ آج کی یہ بزم، آج کا یہ اجتماع منطقہ قسیم جو ڈویژن ہے، اس علاقے میں تقریباً 2 ہفتے سے تقریباً میں موجود ہوں اور مسلسل دروس اور پروگرام چل رہے تھے آپ کے مختلف دعویٰ سینٹرز میں۔ یہ اس دورہ علمیہ کی آخری کڑی ہے، آخری گھڑی ہے جو میں آپ کے حضرات کی خدمت میں اور یہ جمع غفیر جو بیٹھے ہوئے ہیں اخوان، ان میں خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جتنے بھی محافل مجلسیں ہوئی ہیں، جہاں جس جگہ بھی پاک پروردگار ان تمام محفل میں شرکت کرنے والے، سننے والے، کھڑے رہنے والے، بیٹھے رہنے والے، پاک پروردگار اگر کوئی گزرتا ہوا بندہ بھی اس کے کان میں یہ دعوت پہنچی ہو، اے اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما مولا۔ الہ العالمین ہم سب کو شرک و بدعت سے توبہ کرنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ پاک پروردگار ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہماری جائز ضرورتوں کو پوری فرما مولا۔ الہ العالمین ان تمام مجالس علمیہ کے اندر، ان تمام کے اندر جو باتیں اللہ حق ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، اور جو باتیں پاک پروردگار بھولے بھٹکے سے غلط ہوئی ہیں وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں، ہم ان سے توبہ کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا۔ الہ العالمین مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے اوپر جو نظریں بد اٹھائیں پاک پروردگار ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے مولا۔ جو ہاتھ اٹھیں مسلمانوں کے اوپر دنیا کے گوشے گوشے میں، پاک پروردگار اسلام اور مسلمانوں کی جو مٹانے کی کوشش کریں، پاک پروردگار ان کے ہاتھوں کو توڑ دے مولا، ان کے ٹینکوں میں آگ لگا دے، ان کے ہوائی جہازوں کو الہ العالمین بے روح کر دے مولا، اور ان کے پیروں کو شل کر دے مولا۔ الہ العالمین مسلمان اور اسلام کی عزت عطا فرما مولا، مسلمان کو امن و سکون عطا فرما مولا، مسلمان کو اپنے نبی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، مسلمانوں کو عزت و رفعت سے ہمکنار فرما مولا۔ الہ العالمین ہم بہت ہی بے کس اور مجبور ہیں، پاک پروردگار ہمیں تو طاقت عطا فرما مولا، ہم تیرے دین کی خدمت کریں اور تیرے نبی کی دعوت کو ہم دنیا کے اندر پھیلائیں اور نگر نگر ڈگر ڈگر ہر جگہ کتاب و سنت کے پرچم کو لہرائیں۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو شفا خانوں میں ہیں پاک پروردگار، ہمیں جو ہاسپٹلوں میں ہیں، الہ العالمین ان سب کو شفا عاجل عطا فرما مولا۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما مولا۔ الہ العالمین ہمیں جو غیر شادی شدہ ہمارے اخوان ہیں پاک پروردگار جلد سے جلد ان کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، انہیں ہمارے بھائیوں کو نیک اور صالح بیویاں عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہماری وہ بہنیں جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں نیک اور صالح شوہر عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا، ان کی آنگن کا پھول عطا فرما دے مولا، اور ہمیں جو اولاد والے ہیں الہ العالمین ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے مولا، ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے مولا، نجات کا سبب بنا دے مولا۔ الہ العالمین ہم سب کو عالم بنا دے مولا، ہم سب کو الہ العالمین بزدلی سے، بخیلی سے اور ہر قسم کی کاہلی اور سستی سے پاک پروردگار ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا اور جہنم سے نجات عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔